الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے؟ تین لوگوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جن میں کا چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 لوگوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جن میں کا چھٹا اللہ نہ ہو۔ خواہ تعداد اس سے کم ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن ان کے کیے ہوئے اعمال اللہ ان کو بتا دے گا۔ یقین جانو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی اس کے باوجود جس چیز سے ان کو منع کیا گیا وہ واپس وہی کرتے ہیں؟
اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشی کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی معصیت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور جب یہ لوگ اے نبی تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو سلام نہیں کہا، اور یہ لوگ جی ہی جی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو کیوں عذاب نہیں دیتا اس چیز کے بدلے میں جو ہم کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو جہنم کی آگ ہی راس آئے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ یہ لوگ مجبوراً جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوں گے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی مت کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی معصیت پر مشتمل ہو، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرنی ہی ہو تو ایسی سرگوشی کرو جو نیکی اور تقوی پر مشتمل ہو۔ ڈرو اس اللہ سے جس کے پاس تم لوگ سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ یقین جانو یہ گناہ والی سرگوشی شیطان کی جانب سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو غم کے اندر مبتلا کر دے۔ یقین جانو کہ گناہ والی سرگوشی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والے غم کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر شیطان ایسے لوگوں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ کی تفسیر بحمد اللہ جاری ہے۔ دوسرا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہوا۔ زہار کا جو مسئلہ 2 دن سے چل رہا تھا وہ تو بحمد اللہ پورا ہو گیا۔ اب سرگوشی کے بارے میں کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا تو مدینہ آنے کے بعد وہاں پر یہود لوگ کثرت سے آباد تھے، منافق قسم کے لوگ بھی بہت زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو تمہیں بھی مدینے کے اندر رہنا ہے، ہم کو بھی یہاں پر رہنا ہے، اس لیے ہم ایک معاہدہ طے کرتے ہیں جس معاہدہ کی بنا پر تم بھی امن کے ساتھ یہاں پر رہ سکو، ہم بھی امن کے ساتھ یہاں پر رہ سکیں۔ تمہارے معاملے کے اندر ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، تم ہمارے معاملے کے اندر انٹرفیئر مت کرنا، نہ ہم تم کو تکلیف پہنچائیں گے نہ تم ہم کو تکلیف پہنچانا۔ اس طرح معاہدہ اور اگریمنٹ یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ لیکن یہ قوم بہت ٹیڑھی قوم اور ہے بھی بڑی ذلیل۔ یہ لوگ مسلمانوں سے چونکہ بغض رکھتے تھے اور ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اور ستانے کے لیے آپس میں گروپ بناتے تھے، اور جب بھی کوئی مسلمان ان کے سامنے سے گزرتا نہیں تو ایک دوسرے کے کانوں کے اندر چپکے چپکے باتیں کرتے، آنکھوں سے اس طرح اشارہ بھی کرتے۔ تو مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ خواہ مخواہ مسلمانوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے، غم کے اندر مبتلا کرتے، مسلمان غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے، اسی طرح ان کو بدگمانی ہوتی کہ یہ تو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو فقط اس طرح کی بات کرتے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو ایسا بھی لگتا تھا کہ یہ لوگ جو تنہائی کے اندر بات کر رہے ہیں تو کیا وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے بات نہیں کرتے، اس طرح ایک دوسرے کی کانوں کے اندر باتیں کہتے رہتے ہیں، تو کیا ان کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیتوں کے اندر اس پر سخت مذمت فرمائی ہے اور کہا کہ یہودیوں کی جانب سے اور اسی طرح بعض منافقین بھی چونکہ یہ حرکت کرتے تھے اس لیے ان کی جانب سے ایسا رویہ مناسب نہیں۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہود لوگ دیکھو ایسا کرتے ہیں، اور بعض منافقین بھی اس کام کے اندر مبتلا ہیں کہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور اس طرح ہم کو ابھارنا چاہتے ہیں اور ہمارے خلاف سازش کر رہے، ایسا ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اور بعض منافقین کو ایسی حرکت سے روک دیا تھا کہ آپ مت کرو اس طرح، اگر آپ کو بات کرنی ہو تو پھر مسلمانوں کے سامنے بات مت کرو،
اس طرح خواہ مخواہ ان کو ستانا اور غم کے اندر مبتلا کرنا یہ مناسب نہیں. لیکن ان کو روکا گیا، اس کے باوجود یہ لوگ وہی کام کرتے تھے جس سے ان کو روکا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند آیتیں ان کے حق میں نازل فرمائی تاکہ ان کی اور مذمت بیان ہو. ویسے بھی میرے عزیزو، یہود جو لوگ ہیں فطرت کے اعتبار سے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ اول سے لے کر ان کے اندر ٹیڑھاپن موجود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹیڑھاپن کی وجہ سے ان کے حق میں ایک پیشین گوئی بھی فرمائی کہ یہ لوگ ہمیشہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل و خوار ہوں گے. قرآن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ یہود لوگ جہاں کہیں بھی جائیں گے ان پر ذلت کا ایک تھپا اللہ کی طرف سے لگا ہوا ہے. ہاں اگر وہ اللہ کی رسی پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رسی تھامے بغیر ذلت سے بچنا ان کے لیے کافی مشکل ہے. ہاں اگر کوئی انسان یا لوگوں میں سے چند لوگ اپنا سہارا ان کو دے دیں اور ان کے سہارے پر رہ کر یہ لوگ وقتی طور پر ذلت سے بچ جائیں تو بات الگ ہے، ورنہ ان پر ذلت کا تھپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا ہی ہے. اللہ نے یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 1500 سال پہلے نازل فرمائی، لیکن آج حرف بحرف اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے. قطر ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی کتنی ذلت ہوئی تھی. جہاں پر بھی کوئی اسرائیلی رپورٹر ملتا تو لوگ اس سے انحرافی کرتے. اسی طرح ہولوکوسٹ کے ذریعے نازی کے ہاتھ پر 1941 سے لے کر 1945 تک 6 ملین یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا. دا بلیک ڈیتھ پرسیکیوشنز کے اندر بھی بے حد ذلیل کیا گیا ان کو. 1066 گرناڈا میسیکر، دا میسیکر آف 1391، پوگرمز آف دا رشین امپائر، یہ سب وہ حادثات اور واقعات ہیں جو ان کے ساتھ پیش ہوئے، جس میں ان کو بے حد مارا گیا اور قتل کیا گیا اور ذلیل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات 1500 سال پہلے کہی تھی ان کے بارے میں، تاریخ کے اندر یہ بات حرف بحرف شامل ہے. اس لیے کہ جب بھی ان کو کسی چیز سے روکا جاتا تھا تب وہ اس سے روکتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے اور ان کے جو نبی تھے ان کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ لوگ ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے، بنو اسرائیل. اب یہ لوگ اپنے زمانے میں کھلم کھلا غسل کرتے تھے اور کپڑوں کے بغیر غسل کرتے تھے. ایسا رواج ان کے درمیان تھا، کھلم کھلا غسل کرنا اور کپڑوں کے بغیر غسل کرنا. ہم تو پردے کے اندر غسل کرتے ہیں نا، لیکن یہ لوگ اس طرح غسل نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن حضرت موسیٰ ہمیشہ جب بھی غسل کرے تو ان کے رواج کو توڑتے تھے اور پردے میں رہ کر غسل کرتے تھے، پردے کا خاص خیال رکھتے تھے. یہ لوگ مسلمان اس زمانے میں تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبی انہوں نے مان لیا تھا اور دین حق پر تھے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسی کیسی ناپاک چیزیں یہ کہتے تھے اور ان کے ذہنیں کتنی خراب تھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام پردے کا خیال رکھتے تھے اور اس طرح پردے میں رہ کر غسل کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ تو ایسا آدمی ہے کہ یہ پردے کے اندر رہ کر غسل اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے خصیتین پھولے ہوئے. نعوذ باللہ، پیغمبر کے بارے میں ایسی بات کہ موسیٰ پردے کے اندر غسل اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے خصیتین پھولے ہوئے، یا یہ کہ اس پر سفید رنگ لگا ہوا ہے. بعض لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو سفید رنگ ان کی کھالوں پر لگ جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح یہ لوگ متہم کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. پیغمبر کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری نہیں دیتا جس کی وجہ سے وہ پیغمبر
عام لوگوں کی آنکھوں کے اندر ذلیل ثابت ہو۔ یہ بیماری کتنی حقیر بیماری ہے۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان سے محفوظ رکھتا ہے، صحیح سالم رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی براءت ظاہر کرنی تھی، تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ پردے کے اندر غسل کر رہے تھے، کوئی آدمی وہاں پر تھا نہیں کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا کہ اللہ نے تو آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی براءت چونکہ ظاہر کرنی تھی، اس لیے اللہ نے پتھر کو حکم دیا کہ اس کے کپڑے لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے وہ پتھر لے گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے دوڑے اور کہنے لگے کہ اے پتھر رک، میرے کپڑے میرے کپڑے۔ اتنے میں جہاں پر بنو اسرائیل تھے نا، وہاں پر وہ پتھر جا کر رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے کپڑے اس طرح لیے اور پھر اپنے کپڑے پہنے۔ اب اس مختصر عرصے کے اندر بنو اسرائیل کے سامنے پوری بات واضح ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہایت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، ان کے اندر تو کوئی بیماری نہیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو باتیں یہ لوگ کر رہے تھے نا، وہ جو تکلیف پہنچا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی براءت اس طرح اللہ نے ظاہر فرمائی۔ تو یہ تو اتنی نالائق اور کمینی قوم ہے کہ انہوں نے تو ایمان لانے کے بعد اپنے پیغمبر کو بھی چھوڑا نہیں۔ ہمارے پیغمبر کو کہاں سے چھوڑنے والے؟ تو اسی لیے یہ تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو حضور کو ایسے طریقے سے سلام کرتے تھے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر سلامتی نازل نہیں فرمائی۔ بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں یہود لوگ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بکس چکے تھا، اس لیے یہود لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور کہا السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا محمد۔ اب انہوں نے یہ جملہ اس طرح کہا نہیں کہ اس میں جو سلام کا لام ہے نا اس کو ہٹا دیا اور کہا السلام علیکہ یا محمد۔ سلام علیکہ کا مطلب ہوتا ہے اے محمد تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ کا مطلب ہوتا ہے اے محمد تجھ پر ہلاکتی ہو، تجھ پر موت طاری ہو، تو برباد ہو، تو مر جاؤ۔ اب یہاں انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے کہی اور حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا، لیکن اس طرح بات انہوں نے کہی کہ کوئی ایکشن بھی ان کے خلاف نہ لیا جا سکے، کیونکہ اگر کوئی ان کے خلاف ایکشن لے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو سلام کہا۔ لیکن دراصل اپنی دل کی بھڑاس اتارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا نہیں دیتے تھے بلکہ بد دعا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں اس سے پہلے حضرت عائشہ کو قابو نہ آیا، اس لیے حضرت عائشہ نے بہت بد دعائیں دی، وہ بہت برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ کو روکا کہ دیکھو عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بد زبانی پسند نہیں، بد زبان ہونا، بات بات پر گالی دینا، تو یہ تو منافقین کی عادت ہے، اللہ کو ایسی زبان پسند نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ نامناسب الفاظ تو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی تو جواب دے دیا، کیا تو نے سنا نہیں کہ میں نے کہا وعلیکم، یعنی تم جو چیز میرے بارے میں کہہ رہے ہو نے، تو خاص سلامتی ہو یا موت ہو، جو بھی بات ہو تم پر بھی وہی ہو۔ تم نے موت کی بد دعا دی، میں نے کہہ دیا تم پر بھی وہی ہو، تو تم پر کی بد دعا آ گئی، ہلاکت کی بد دعا تم پر آ گئی، بس میں نے جواب دے دیا، یہ کافی ہے۔ اس آیت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ کیسے بدبخت قسم کے لوگ، کہ آپ کو ایسا سلام کرتے ہیں جس طریقے کا سلام اللہ نے نہیں کیا، یہ بالکل مناسب حرکت نہیں۔ پھر اپنے جی کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں اور محمد کو برا بھلا کہنا اگر غلط ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب جب تم مانگو تب تم پر آئے، تو تم میرے خالق نہیں ہو، تم میرے خدا نہیں ہو، تم اللہ نہیں ہو، میں اللہ ہوں۔ تم کہو عذاب دو تو میں عذاب دوں، تو کیا میں تمہارا نوکر ہوں، تمہارا خادم ہوں؟ نہیں، عذاب تو وہ اس وقت آئے گا جب میں چاہوں گا، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں تمہارا نوکر نہیں۔
جہنم کی آگ تو ہے ہی، وہ تم کو راس آئے گی اور وہ تمہارے لیے کافی ہے، اور سوچ لو سمجھ لو اس کی لپٹ میں روشنی نہیں، بدترین ٹھکانہ ہے وہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں تو ہم السلام علیکم برابر طریقے سے کہیں۔ اگر ہم اس طرح لام کو ہٹا دیتے ہیں اور اس میں تخفیف اور ترمیم کرتے ہیں تو ہو سکتی ہے یہ بات کہ کہیں ہمارا ارادہ تو دعا دینے کا ہو لیکن زبان سے بد دعا نکل جائے۔ بہت سے لوگ السلام علیکم کو موڑ کر کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، تو اس طرح وہ پھر لام ہٹ جاتا ہے، لام ہٹ جائے گا تو پھر تو یہ موت کی بد دعا ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی جب بھی سلام کرے تو صاف طریقے سے سلام کرنے کی عادت ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو۔ تم لوگ جنت کے اندر اس وقت داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تمہارے دل کے اندر ایمان نہ ہو، اور ایمان تمہارے دل کے اندر اسی وقت آئے گا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جس عمل کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہو؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلانے سے محبت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فقط ان لوگوں کو سلام کرنا جن کو تم پہچانو، یہ تو ہر شخص کر لیتا ہے۔ کمال کی بات تو وہ ہے کہ آدمی سلام کرے ان لوگوں کو بھی جس سے اس کو نفرت ہو، جس کو وہ پہچانتا نہ ہو، جس سے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہو۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ تو سلام کرو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو پہچانو خواہ تم اس کو نہ پہچانو۔ اس میں کون سا ایگو تمہارا ہرٹ ہونے والا ہے؟ اتنی بڑی بشارت ہے سلام علیکم کہنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ کہنا تو اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں کسی نے اس طریقے کا سلام نہیں کیا، وبرکاتہ والا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس امت کی خصوصیتیں بہت سے علماء نے جمع فرمائی ہیں، بعض لوگوں نے تو 200 سے زائد خصوصیتیں جمع فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اسلام میں سب سے بہتر خصلت کون سی خصلت ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا قرآن کا درس دینا، حضور نے یہ نہیں کہا حدیث پڑھانا، ہے افضل کام، بہت افضل کام، یہ ہوگا تو سب ہوگا، لیکن اس موقع پر حضور نے مناسب یہ سمجھا کہ میں کہوں یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا یہ اسلام کی سب سے بہترین خصلت ہے۔ پھر اس کے بعد سلام کرنا، خواہ تم سامنے والے شخص کو پہچانو خواہ تم سامنے والے شخص کو نہ پہچانو۔ عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی، ان کی روایت ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا نبی السلام علیکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام۔ وہ آدمی بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعشر، اس آدمی کو 10 نیکیاں ملی۔ پھر ایک دوسرا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم کے اندر اضافہ کیا، اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمتیں بھی تم پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ آدمی بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعشرون، اس آدمی کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر شرکت فرمانے کی اجازت مانگی اور کہا اس نے
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تم پر برکتیں نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آدمی بیٹھ گیا، پھر حضور نے کہا فثلاثون، اس آدمی کو 30 نیکیاں ملی۔ معلوم ہوا اگر کسی آدمی کو سلام کرنا ہو دوسرے آدمی کو تو اس کو کہنا چاہیے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک ضعیف روایت ہے اور وہ روایت بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حضرت معاذ ابن انس سے منقول ہے۔ اس میں یہی واقعہ بیان ہوا، لیکن پھر اس کے اندر یہ اضافہ ہوا کہ ایک چوتھا آدمی بھی آیا۔ اب میں یہ مضمون آگے بیان کروں اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح روایت پر عمل کرنا ہے تو وہ سب سے افضل سیگا تو بیان کر دیں۔ ضعیف روایت اس لیے بیان کی جاتی ہے کیونکہ فضائل کے اندر اس کا اعتبار ابن الصلاح اور بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، تو اگر اس پر بھی عمل کرنا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ اتنا اجر دے گا تم کو۔ تو وہ چوتھا آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اس نے حاضر ہونے کی اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی تو اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اے نبی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اور اللہ تم کو معاف کر دے۔ اس طرح اس نے کہا تو حضور نے بھی جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، پھر حضور نے کہا فاربعون، اس آدمی کو 40 نیکیاں ملی۔ تو یہ سلام کا طریقہ اس امت کے اندر شائع ہوا ہے، اس سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سلام کا رواج سوسائٹی کے اندر قائم کرے۔ آج لوگ سلام کے معاملے میں بہت بخیل بن گئے۔ سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سلام کے اندر پہل کرتا ہے نا اس کے اندر سے تکبر مٹتا ہے، اور تکبر جتنا زیادہ مٹے گا جنت کے قریب وہ زیادہ ہوگا۔ اس سے کہ اگر دل کے اندر تکبر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر تم سامنے والے آدمی کو سلام کرو گے تو اگر اس آدمی کے اندر کچھ بھلائی ہوگی جیسے کہ عام متن ہوتی ہے تو وہ بھی سلام کہے گا نہیں، تم پر دعا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجے گا تو تمہارا نفع بھی اس کے اندر ہے۔ اس لیے سلام کا جو رواج ہے اس کو ہمیں کثرت سے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بہت سے بندوں کے حقوق ہے جس کے اندر ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، ہمیں ان کے اندر بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایک انسان سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ آدمی کہے گا اللہ تم تو رب العالمین ہے، تو تو بیمار کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بیماری تیرے قریب بھی آ نہیں سکتی، بیمار ہونے کی بات تو بہت دور کی اور پھر عیادت کرنے کی بات تو بہت دور کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تیرے محلے کے اندر رہتا تھا، وہ تو اس کو جانتا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا نہیں تو اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے مجھے کھانے کی طلب تھی، بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تمام جہان تو تیرے قبضے قدرت کے اندر ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی، کھانا کھلانے کی بات تو بہت دور کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے دنیا کے اندر میرا ایک بندہ تھا، اس نے تیرے پاس آ کر کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو اس دن کھانا کھلا دیتا نہیں تو اس کا اجر تو میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہے گا اے آدم کے بیٹے مجھے پیاس لگی تھی، میں بڑا پیاسا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین، پیاس تیرے قریب آ نہیں سکتی، تجھے تو کبھی پیاس نہیں لگتی، تجھے پانی پلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس کو پیاس لگی تھی، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا نہیں تو اس کا اجر تو میرے پاس پاتا۔ تو یہ سب حقوق العباد ہیں جن کی رعایت ہم سب پر ضروری ہے۔ ہم جتنی زیادہ ان چیزوں کے اندر آگے بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں اتنا ہی زیادہ حاصل ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ تو بات تو دراصل سرگوشی کی تھی، لیکن اس کے بعد
سلام کا چونکہ تذکرہ آیا اس آیت کے اندر، اس لیے سلام کے کچھ آداب آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے، ورنہ اصل بات تو سرگوشی پر ہے کہ ایسی سرگوشی کبھی نہیں کرنی چاہیے جس سے رسول کو تکلیف پہنچے، جو رسول کی معصیت پر مشتمل ہو، جو گناہ پر مشتمل ہو، جو زیادتی پر مشتمل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں۔ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی 3 لوگوں میں سے 2 لوگ سرگوشی ایسی نہ کریں کہ جس میں اس نے ایک آدمی کو اکیلا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر وہ اس طرح سرگوشی کریں گے تو وہ جو اکیلا آدمی ہے اس کو بدگمانی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، غلط فہمی میں مبتلا ہوگا کہ ایسی تو کیسی بات ہے کہ یہ لوگ مجھ سے وہ کر نہیں رہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر اطمینان ہے کہ یہ کوئی سازش کی بات ہوگی بھی نہیں، تو بھی وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ کیا یہ لوگ مجھے قابل اعتماد نہیں سمجھتے کہ آپس میں اس طرح کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے۔ جب چند لوگ اس طرح ساتھ میں مجلس کے اندر ہو تو 2 لوگوں کو اس طرح کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بقیہ جو لوگ ہوں گے نا ان کو تکلیف ہوگی، اور اس طرح تکلیف پہنچانا ہمارے دین کے اندر ناجائز ہے۔ سلام کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی تو سلام کے بارے میں ایک اور چیز یاد آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر روزانہ بازار کے اندر نکل جاتے تھے، اور جتنے بھی جو بیچنے والے لوگ ہوتے تھے نا سب کو کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کوئی چیز خریدتے نہیں تھے، نہ بازار کے کسی مجلس کے اندر شرکت کرتے تھے، لیکن فقط السلام علیکم کہنے کا رواج ان کا ہوتا تھا۔ بخاری نے ادب المفرد کے اندر بیان کیا ہے کہ طفیل ابن ابی ابن کعب نے یہ بات بیان کی کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ صبح کے وقت بازار گیا تو میں نے ان کا یہ معمول دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے عمر کے بیٹے عبداللہ، آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اتنے بڑے رتبے پر آپ ہو کہ جو امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں ان کے صاحبزادے ہوا، پھر بھی بازار کے اندر آپ جاتے ہو تو نہ کوئی چیز خریدتے ہو، نہ کسی مجلس کے اندر شرکت کرتے ہو، بس سلام کہہ کر آپ آگے نکل جاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بات تمہارے سامنے، میں سلام کرنے کے لیے ہی اور سلام کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہی بازار کے اندر جاتا ہوں۔ تو اتنے بڑے صحابی جو اپنا ایگو اس طرح توڑتے، حالانکہ وہ واقعتاً بلند تھے، لیکن بلند رہنے کے باوجود وہ بازار کے اندر گھس جاتے تھے اور لوگوں کو سامنے سے سلام کرتے تھے، تو ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہ طریقہ اور یہ سنت زندہ کرنے کے اندر ہم کو تو اور آگے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے۔ آگے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان والے جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرو نے تو کبھی بھی ایسی سرگوشی مت کرنا جو گناہ، زیادتی اور رسول کی معصیت پر مشتمل ہو، بلکہ ایسی سرگوشی کرنا جو نیکی اور تقوی پر مشتمل ہو۔ کانا پھوسی کرنا ایک تو مذموم فعل ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو کسی کو تکلیف مت پہنچانا، اکیلے ہو تب کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بسا اوقات کانا پھوسی کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلا کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے سب کے سامنے، اب وہ آدمی تو غلطی کر رہا ہے کہ سب کے سامنے تم اس کو بولو گے کہ اے تو کیا کرتا ہے، تو اس کو خراب لگے گا، کھوٹا لگے گا، تو اس لیے اس کو قریب بلاؤ اور کان کے اندر اس کو بول دو۔ تو اس طرح اگر کرنا ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ سرگوشی کرنی ہو تو آدمی ایسی سرگوشی کرے جو تقوی اور اچھی بات پر مشتمل ہو، اور ہمیشہ 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 ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے، اس لیے کہ آخرکار تمام حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر جائے گا۔ پھر تسلی دی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو یہ جو یہود لوگ سرگوشی کر کے تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور تم اس کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہو، تم کو شک ہوتا ہے، تو تم اس کو شیطان کی سرگوشی سمجھ لو۔ ان لوگ کو اپنا کام کرنے دو، شیطان اللہ کے حکم کے بغیر تم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا اس وجہ سے ان کو اپنا کام کرنے دو۔ ہم نے تو روک دیا، پھر بھی رک نہیں رہے، تو ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ۔ اور دیکھو اللہ پر بھروسہ کرو، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ آخر کے اندر ایک بات میں کہہ دوں اور پھر میں مجلس کو پوری کرتا ہوں کہ آدمی اگر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرتا ہے۔ یہ بالکل تجربے سے بات ثابت ہے۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب
मुजाबिद दावा के अंदर बयान किया, और बहुत से और मुसन्निफिन ने ये हदीस बयान की है, लेकिन ये हदीस हुक्म के एतबार से मेरे अजीज़ व ज़ईफ़ है, और बाज़ लोगों ने कहा है कि हद दर्जा ज़ईफ़ है। लेकिन फिर भी फ़ज़ाइल के अंदर चूँकि ये हदीस बयान हो रही है, इसके मतन के अंदर कोई नकारत नहीं, कुरान हदीस से इसका जो मज़मून है वो साबित हो रहा है, तो फिर इस तरह की बात बयान करने में और इस तरह से सबक हासिल करने के अंदर कोई हरज नहीं। अल्लामा इब्न सलाह और तकरीबन बहुत से मुहद्दिसीन का मज़हब इस मामले के अंदर आसानी करना था, लिहाजा ऐसी रिवायत से सबक हासिल करने में कोई हरज नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात बयान करते हैं कि एक सहाबी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उनका नाम था अबू मिअलक अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तिजारत करते थे, अमानत दियानत से तिजारत का कारोबार इनका चलता था, और अमानतदारी भी खूब इनके अंदर मौजूद थी। तिजारत करने की वजह से इनको दूसरी जगहों का सफ़र भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। एक मर्तबा ये किसी जगह सफ़र पर थे कि एक डाकू रास्ते के अंदर मिल गया और उसने तलवार निकाली और इनके गले पर रख दी। कहा कि ए अबू मिअलक, तेरा सामान मुझको दे दे और मैं तुझको कत्ल करूँगा, इसमें तुझको बचाने वाला कोई नहीं। अबू मिअलक अल अंसारी ने कहा कि भाई तुझे अगर मेरा सामान अगर तू मेरे सामान को चाहता है तो ये मेरा सामान ले ले, मेरे खून से तेरा क्या लेन देन, बहुत तो तू कत्ल पर मजबूर हुआ होगा, तेरे पेट ने तुझको मजबूर किया होगा, तुझे माल की ज़रूरत होगी तो ये माल ले ले, पूरा का पूरा माल तेरा, लेकिन मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? तो उसने कहा नहीं, मैं तेरा माल भी लूँगा और तुझे कत्ल भी करूँगा। अब इन्होंने चंद बातें आगे फैलाई, लेकिन वो वापस इनकी तरफ लौट कर आ गई, तो इन्होंने कह दिया कि चलो मुझे वज़ू तो करने दो, कम से कम 4 रकात नमाज़ पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितनी रकात नमाज़ तुझे पढ़नी है पढ़ ले तू, लेकिन मैं तुझे कत्ल तो करूँगा। उसने वज़ू किया और उन्होंने फिर नमाज़ अदा की। 4 रकात की नमाज़ थी, उसके अंदर बिल्कुल आखिरी सजदा जो था ना, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी दुआ मांगी। उस दुआ के आखिर में इन्होंने ये बात कही, या मुगीस अगीसनी, या मुगीस अगीसनी, या मुगीस अगीसनी, 3 मरतबा। ए फरियाद को सुनने वाले मेरी फरियाद सुन ले, ए फरियाद को सुनने वाले मेरी फरियाद सुन ले, ए फरियाद को सुनने वाले मेरी फरियाद सुन ले। ये आदमी मुझे कत्ल करना चाहता है, ये कहता है कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे बचाने वाला है। ए अल्लाह तू मुझे बचाएगा, तू मेरी फरियाद सुनकर मुझे बचा ले। ये दुआ इन्होंने पढ़ी, इससे फरागत इनको हुई कि इतने में ये सजदे ही के अंदर सुनते हैं कि एक आदमी घोड़े पर आ रहा है और घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ें निकल रही है कि तलवार चलने की 2-3 आवाज़ हुई। इतने में वो जो दुश्मन था ने, उसका सर उसके बदन से अलग हो गया। फिर वो आदमी जिसने उसको कत्ल किया वो आता है घोड़े पर सवार होता हुआ, और वो उससे कहता है कि ए अबू मिअलक, तू खड़ा हो। ये नमाज से फारिग होते हैं और खड़े होते हैं, तो ये देखते हैं कि एक बहुत अजीम आदमी, ताकतवर आदमी घोड़े पर सवार है। वो उसके पास जाते हैं, हाथ चूमते हैं, सर चूमते हैं और कहते हैं भाई तू कौन है? इस डाकू से तूने मुझे बचाया, मैं तो माल देने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये माल लेने के लिए तैयार नहीं था, इसको माल के साथ साथ मेरी जान भी चाहिए थी। तू कौन है कौन? तो उसने कहा ए अबू मिअलक, मैं एक फ़रिश्ता हूँ जो 4थे आसमान से आया हूँ। जब तूने पहली मर्तबा या मुगीस कहा ने, इसकी वजह से आसमान पूरा हल गया। जब तूने दूसरी मर्तबा या मुगीस कहा तो आसमान के अंदर और हलचल पैदा होगी। जब तीसरी मर्तबा तूने या मुगीस कहा ने, तो तमाम फरिश्ते अल्लाह के दरबार पर गए तुझे बचाने के लिए कि ये अल्लाह तो हमको इजाज़त दे। उन जितने भी फरिश्ते थे ना, उनमें से मैं वो सबसे पहला फरिश्ता था जो अल्लाह के दरबार में पहुंचा। मैंने अल्लाह से कहा ए अल्लाह, ये आदमी मुसीबत के अंदर है, तू अगर इसको नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? अब मुझे भेजें ताकि मैं इसकी हिफाजत करूं। अल्लाह ने मुझे इजाज़त दे दी, मैंने तेरी हिफाजत की। ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वो कौन है जो इस तरह मज़लूमों की फरियाद सुने? आज दुनिया बहुत अदना तबके के अंदर चली गई है।
مظلوم کی فریاد کوئی سنتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اس لیے آج گویا اس مہینے کا آخری سبق آپ سمجھ لیں کہ ہمیشہ 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 ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ کبھی بھی ہم کسی مخلوق کو اللہ کے آگے نہ رکھیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جتنا زیادہ اپنے ہاتھ پھیلانے ہوں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں مسجد کے اندر ہوں، جتنی زیادہ یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اس کے بعد محنت کرو گے، اللہ تم کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے اور ہم کو نواز دے۔ یہ جو مجلس تھی یہ اس سال کی آخری مجلس ہے، الحمدللہ بہت سا ہو بھی گیا۔ اور کل کے بارے میں جو ہے نا تو بہت سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تقریباً چاند ہو ہی جائے گا۔ خیر اگر ہوتا ہو تو بہت اچھا، نہیں اگر نہ ہوتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے اندر ہے، تب بھی مجلس کل ہونے والی نہیں ہے، یہ آخری ہی مجلس تھی۔ انشاءاللہ ہفتہ واری مجلس ہوتی رہتی ہے، سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد مجلس ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کا جو سنیچر ہوگا نا اس میں بھی مجلس ہوگی عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی بھی دعوت آپ آگے پھیلائیں اور خود بھی شریک ہونے کی کوشش کریں۔ شریک اگر نہ ہو سکتے ہوں تو یوٹیوب وغیرہ کے اوپر یہ بیانات وغیرہ اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں، اس میں آپ سن بھی سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اے اللہ بڑے ریاکار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم نے تیری نافرمانی بہت کی ہے اور ہم گناہوں کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کون ہمیں معاف کرے گا؟ اے اللہ تیری ہی ذات وہ پاکیزہ ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے تیرے سامنے کیے مولا، لیکن ان گناہوں کے باوجود تو ہمیں تراویح پڑھنے کے لیے بلاتا ہے، عشاء کی نماز کے اندر شرکت عطا فرماتا ہے، درس قرآن کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کتنے سب بندے ایسے ہوں گے جو اس مبارک نعمت سے محروم ہو گئے ہوں گے۔ ہم نے اتنے سب گناہ کیے، اس کے باوجود بھی تو نے ہمارا اتنا خیال رکھا۔ اے اللہ یہ علامت ہے کہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ جب تیری بھی چاہت یہ ہے کہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے تو مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے اس مہینے کے اندر ہوئے تمام کو معاف فرما دے۔ مولا تاک رات ہے، بہت بابرکت رات ہے، ہو سکتی ہے یہ رات رمضان کی آخری رات ہو۔ اے اللہ اگر اس کے اندر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو مولا کب ہماری مغفرت ہو سکتی ہے؟ مولا جبرائیل امین نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، اگر یہ مہینہ گزر گیا اور ہماری مغفرت ہو نہ سکی تو ہم سے بڑا بدبخت اور محروم القسمت کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے صغیرہ کبیرہ، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم عزم کرتے کہ آئندہ سے کبھی گناہ کریں گے نہیں۔ ماضی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اس پر ہم بڑے پشیمان بھی ہیں۔ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے تیرے ہی فضل سے ہوئی ہے مولا کریم۔ ہمیشگی کے ساتھ تفسیر کرانا یہ تیرے یہاں پر مقبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم نے ہمیشگی کی تیرے فضل و کرم سے، ایک بھی دن کا ناغہ نہیں ہوا، اور رمضان کے جتنے بھی دن تھے مولا کریم خواہ لوگ زیادہ ہوں کم ہو، ہم نے یہ ذمہ داری جو تھی یہ اپنی طرف سے ہم نے پیش کر دی۔ اے اللہ اب قبول کرنا تیرے اوپر ہے، تو اس عظیم تفسیر کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تو اس کو قبول کرے گا تو ہمارا یہ سب کام کارآمد ثابت ہوگا، لیکن اگر اے اللہ تو اس کو رد کر دے گا تو مولا یہ سب بیکار اور بے سود ہے۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اور یہ جو تفسیر ہم نے سنی ہے اور کی ہے اے اللہ اس کو تو قبول فرما لے۔
تفسیر کے جو انوارات ہیں اس کو ہمارے دلوں کے اندر منور فرما دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ تو ہمیں عزت سے سرفراز فرما، ذلتی سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم، ذلیل کرنے والے بہت سے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، بہت سے لوگ مولا کریم ایسے ہیں جو ہم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ مولا اگر تو بھی ہم کو ذلیل کرنا چاہے گا تو مولا بلکہ ہم پورے طریقے سے رسوا اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہم کو عزت سے نواز، بے شک جس کو تو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اے اللہ طاقت سے نواز، تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری زور سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر سے نواز، اچھائیوں سے نواز، شر اور برائیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، سکھ سے نواز، دکھ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اور مولا کریم اس مجلس کے اندر بالخصوص جو لوگ شریک ہیں ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ مولا یہ لوگ بیٹھے ہیں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ان کو تو تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ ان کی نوکری بہت اونچی ذات کے لیے ہو رہی ہے، اے اللہ ان کی اس نوکری کو قبول فرما لے، ان کی اس عبادت کو قبول فرما لے، اور ان کے صدقے طفیل میں تو میری بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنی بھی عبادتیں اس مہینے کے اندر ہم سے ہوئی، خواہ روزوں کی شکل میں ہو، خواہ تراویح کی شکل میں ہو، خواہ نمازوں کی شکل میں ہو، خواہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، خواہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو، خواہ تہجد کی شکل میں ہو، خواہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ اس کی تفسیر کی شکل میں ہو، خواہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، ہر عبادت کو مولا قبول کر۔ ایک بھی عبادت چھوٹی سی چھوٹی بھی کیوں نہ ہو اس کو رد مت کرنا، چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول کر اور بڑی سی بڑی عبادت کو بھی قبول کر۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔